اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ، اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم شہزاد خان۔ سلام پاکستان کے چینل پہ۔ آج جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں نے بدلہ لینا ہے، لڑائی کرنی ہے، جنگ کرنی ہے۔ کیا انڈیا لڑائی دوبارہ کرے گا؟ کیا جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں انڈیا پاکستان کے؟ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات کہ عمران خان صاحب کو کیا سزائیں آنے والی ہیں یا رہائی ہونے والی ہے؟ تیسری بات، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جھگڑا چلا ہوا ہے، یہ کہاں جائے گا، کہاں رکے گا؟ یہ ساری چیزیں بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ میں نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ جولائی ٹو بٹوین 7 اکتوبر تک کھپر یوگ ہے، اس میں بارشیں طوفان وغیرہ اس ریجن میں بہت ہوں گی، وہ ہوئی، اور 7 اکتوبر کھپر یوگ ختم ہو گیا۔ لیکن اب یہ بارشیں طوفان وغیرہ اور جگہوں پہ جائے گا، چاہے اس کو افریقہ کے، مڈل ایسٹ، یورپ، امریکہ، جو بھی ہے ان جگہوں پہ یہ جائے گا، لیکن یہ اس ریجن میں یہ چیز اب کم ہو جائے گی۔ دوسری بات 7 اکتوبر کو ہی سپر مون بھی ہوا، اور جس کو ہنٹر مون کہتے ہیں، اس کے اثرات بھی دنیا میں کوئی اتنے اچھے نہیں دیکھ رہا، کیونکہ اگر ہم پچھلے سال 2024 کو بھی دیکھیں، 17 اکتوبر کو دن جمعرات کو بھی یہی کارتک پورنیما یعنی کہ سپر مون ہوا تھا، تو جس سے دنیا میں ہلچل ہوئی تھی اور پیسے کی لڑائی شروع ہوئی تھی۔ اچھا، دنیا میں دوبارہ پیسوں کی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ پہلے بھی آپ نے دیکھا، جیسے ڈونلڈ جے ٹرمپ آئے تو ٹیرف وغیرہ لگے، اور یہ چیزیں ملک سے ملک کے آپس میں اختلافات پیدا ہوئے ٹیرف کی بنیاد پہ، انڈیا پہ بھی لگا۔ اچھا، ابھی جو ہے کیا کہتے ہیں، ایشیا کپ ہوا، انڈیا فائنل میں گیا، پاکستان بھی گیا، اور محسن نقوی صاحب ٹرافی دینے کے لیے کھڑے، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، اور ہاتھ وغیرہ بھی نہیں ملایا، ہینڈ شیک نہیں کیا۔ یعنی کہ انڈیا کے اندر ایک غصہ ہے کہ ہم جنگ ہارے ہیں، اور وہ مکرتے رہے کہ ہمارے کوئی طیارے نہیں گرے، اور طیارے بھی گرے۔ اور ڈونلڈ جے ٹرمپ جو اس وقت دنیا کے چودھری ہیں، انہوں نے صاف کہا جی ان کے 7 طیارے گرے ہیں، رفیل بھی گرے۔ اور انڈیا میں جو ہے مودی سرکار کی بڑی ہزیمت ہوئی، اور اب مودی سرکار جو ہے وہ پریشان ہے کہ اپنی جنتا کو کیا کہیں۔ ایک طرف وہ کپ لینے سے انکار کروا دیتے تاکہ میری جنتا میں عزت ہو، لیکن ان کی جو عوام ہے وہ سراپا احتجاج ہے کہ جی میچ جیت گئے تو کپ کہاں ہے؟ اب مودی چاہ رہے ہیں کہ میں کسی طریقے سے ان کو شو کروں کہ جی ہم بڑے پاور میں ہیں، تو وہ ایک اور سلسلہ وہ لے کے چلے ہیں مودی کہ مودی سرکار کے اگر ہمارے پاکستان میں دیکھیں، سندھ اور ادھر گجرات ہے، تو وہاں پہ ایک ایسی پٹی ہے جس میں تنازع وہ کھڑا کر رہے ہیں، وہ دلدل جیسی پٹی ہے جس میں تیل اور گیس بھی ہے، اور وہ انڈیا کہتا ہے یہ ہماری ہے، 1924 کے نقشے کے مطابق پاکستان کہتا ہے 1914 کے مطابق ہماری ہے۔ تو یہ سلسلہ ایک تو وہ یہ لے رہا ہے، دوسرا وہ کہتا ہے انڈیا کہ جناب ہم جو ہیں وہ سندور مشن 2 ہمارا جاری ہے، ہم تو بدلہ لیں گے۔ ایک تو کوئی نہ کوئی وہ بہانہ کرنا چاہ رہا ہے تاکہ میری عوام خوش ہو، اور جو الیکشنز بہار وغیرہ میں ہیں میں اس کو ون کروں۔ لیکن انڈیا کی عوام جو ہے وہ اب اس چیز کو نہیں دیکھ رہی، اور وہ تلملا رہی ہے، اور اپوزیشن کانگریس بھی مودی کو آڑے ہاتھ لے رہی ہے۔ ابھی ہونے کیا جا رہا ہے؟ بیان بازی تو انڈیا کے جو ہیں چیف آف آرمی سٹاف ہوں یا ان کے جو وزیر دفاع ہیں، ان کے بیانات سخت آئے۔ ہم نے بھی ان کے جوابات کا بڑا اچھے انداز میں جواب دیا ہے، اور ہم نے تو یہ کہا ہے کہ بھائی جب بھی آپ کوئی ایکشن کریں گے تو ہم اس کا ایکشن کریں، ایکشن تو ہوتا ہے وہ تو ہم کریں گے، باقی ہم اس خطے میں امن چاہتے ہیں، امن کی بات کرو گے امن سے چلیں گے، لڑائی جھگڑے والی بات کرو گے تو وہ پھر تو ہم تیار ہیں۔ تو ایسی ہی بات ہے۔ تو کیا اب جنگ ہونے جا رہی کہ نہیں؟ 7 اکتوبر تک میں نے کہا تھا جنگیں نہیں ہیں، وہ ٹائم گزر گیا۔ کیا اب اس سال ابھی بھی جنگ ہے؟ میں یہ صاحب بتا رہا ہوں کہ مریخ جو ہے
مریخ سیارہ وہ اسکورپیو میں جا رہا ہے 27 اکتوبر کو. اس سے یہ ہے کہ مودی جو ہے وہ اور اگریسو ہوں گے. اب پہلے بھی میں نے بتایا تھا ان کی دماغ کی لائن یہاں سے ہلی ہوئی ہے ہلکی سی. اس ایج میں غلط فیصلے کرنا شروع کریں گے. دوبارہ وہ کچھ ٹرافی کے لیے جو ہے گیم کرنے کی کوشش کریں گے, عدم اعتماد لائیں, اور جو ہمارے محسن نقوی صاحب ہیں ان کو ہٹائیں. گو کہ محسن نقوی صاحب جو ہے اپریل 2027 سے ایشین کرکٹ کونسل میں جو ہے اس کے پریزیڈنٹ ہیں. تو اس میں بھی وہ گیمیں کرنے کی کوشش کریں گی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مودی سرکار کو اس میں بھی منہ کی کھانی پڑے گی. جنگ کے حوالے سے میں صاحب بتا رہا ہوں کہ انڈیا بیان بازی ضرور کرے گا, کشیدگی رکھے گا. ابھی جنگ کے بادل مجھے دکھائی نہیں دے رہے, ستاروں میں یہی دیکھ رہا ہوں. 4 سیارے اس وقت ریکٹوگریٹ ہیں, پلوٹو, نیپچون, سیٹرن, یورینس. تو انڈیا کوئی حرکت کرے گا پھر منہ کی کھائے گا اور تذلیل ہوگی. ایسا ہے. پاکستان میں آتے ہیں. جناب عمران خان صاحب کا آج عدالت میں پیش ہونا تھا, نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ صاف اور سیدھی بات بتا رہا ہوں, اس مہینے اور اگلے مہینے میں سزا آ سکتی ہے توشہ خانہ 2 کی 10 سال یا 14 سال. نمبر 1. نمبر 2, اس کے بعد جو سزا آ سکتی ہے GHQ کے حملہ کیس کے حوالے سے, یہ سزائیں آ سکتی ہیں. 14 اکتوبر کے بعد عمران خان صاحب کچھ مضبوط ہوں گے, لیکن 7 اکتوبر سے 13 اکتوبر تک PTI بیان بازی سے بچے, کیونکہ پرابلمز بڑھیں گی نہیں. تو ڈائلاگ کا سلسلہ 14 اکتوبر کے بعد کہیں نہ کہیں سے کوئی دروازہ کھڑکی کھلے گی کہ چلو کوئی بات چیت ہو نکلے, لیکن اب PTI جو ہے یرغمال ہوئی ہے. کوئی بات کروانے کے چکر میں ہوگا, کوئی بات نہ کروانے کے چکر میں ہوگا. یہ اس طرح کی گیم ہے. خیر, عمران خان صاحب ون مین شو ہیں, اپنی پارٹی کے واحد ہیں, کوئی مروسی سیاست نہیں اس میں. یہ پارٹی کو ختم بھی کر دیا جائے, بین بھی لگا دیا جائے, عمران خان پھر کھڑے ہوں, پھر نئی پارٹی, عوام قوم ان کے ساتھ ہی ہے. خیر, کہنے کا مطلب یہ ابھی مشکلات ہیں. اور لیکن ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں جو نورا کشتی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جارا کشتی میں بدل جائے گی. وہ اس طرح کہ اب ظاہر ہے کچھ ایسے PTI کے ارکان ہیں جنہیں سزائیں مل گئی, الیکشنز تو ہونے ہیں نا, تو وہ سیٹیں ظاہر ہے پنجاب میں زیادہ سیٹیں نون کھینچ کے لے جائے گی. پیپلز پارٹی کو یہ خطرہ رہے گا, ہو گیا ہے بلکہ, کہ جناب اب ان کو ہماری ضرورت نہیں, تو وہ پھر واہ سے ہیلا مچا رہی ہے کہ. اور اب ظاہر ہے اگر پیپل پارٹی باہر نکلتی ہے تو نون کے لیے پرابلم بن جائے گی, اسٹرانگ اپوزیشن ہو جائے گی. PTI اور پیپلز پارٹی اکٹھی ہو جائے گی اپوزیشن کے حوالے سے, ویسے نہیں اکٹھے ہوں گے. تو خیر, یہ جو بات ہے ابھی تو اس کو ہم ڈرامہ سمجھ رہے ہیں, لیکن یہ ڈرامہ حقیقت میں بدل جائے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ نورا کشتی سے جارا کشتی کی طرف بات جائے گی. اسی طرح ہے. اس کے بعد جو ہے خطے کے حوالے سے یہ حماس کو دیکھیں تو فلسطین والا معاملہ اور اسرائیل والا معاملہ یہ حل ہوتا دکھائی دے رہا ہے. 29 نومبر کو سیٹرن جو ہے سیدھا ہو جائے گا, ابھی ریکٹوگریٹ ہے. تو خطے میں کوئی 3rd ورلڈ وار نہیں, دنیا میں بلکہ نہیں لگنے جا رہی, جو میں نے بارہا شروع سے کہا, لوگ ڈراتے رہے 3rd ورلڈ وار ہو رہی ہے, آج یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں کہا یہ سب کہانیاں ہیں, کچھ نہیں ہونا. تو خیر, کل انشاءاللہ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.